ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا. وہ شیطان نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں, عبادت گزار تھا کہ نہیں؟ ابھی میں نے کہا نا, اللہ کی عبادت کرو لعلکم تتقون, شاید تم متقی بن جاؤ. تو وہ نمازیں پڑھتا تھا, عبادت خدا کرتا تھا, لیکن اس کے دل میں ایک کانٹا تھا کہ خدا کی کبھی بات جھٹلا بھی سکتا ہے. تو سامنے آیا, کیا اللہ نے فرما دیا کہ میں اس آدم کو سجدہ کروں. تب اللہ کا حکم جب تم نے سر تسلیم خم کیا ہوگا, اگر وہ مسلمان ہوتا, یقینی مسلمان ہوتا, تو سر جھکا دیتا, سجدہ کر دیتا. نہیں کیا, اکڑ گیا. کیوں؟ اللہ پہ بھی اعتراض. یہاں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں, ہمارے ہاں بھی اللہ نے یہ کیا کر دیا, اللہ نے ویسا کیوں کر دیا, ویسے پہ یہ غلط وقت پہ بات بچا دی اللہ نے اس بندے کو کیوں اٹھا لیا, اللہ نے اس کو ایسا کیوں کر دیا. یہ ہم بھی صبح شام کرتے رہتے. تو خدا کے حکم کو ماننا, اللہ کے حکم کو ماننا, اس کے نبی کے حکم کو ماننا, اس کے ولی کے حکم کو ماننا, جب وہ جو کچھ بھی حکم دے, آپ کی عقل کچھ بھی کہتی رہے, اس کو ماننا, یہ اسلام ہے. تو اس نے سجدہ نہیں کیا, مجنون ہو گیا, چلا. اب دیکھیے دوسرے کی طرف دیکھیے. ایک مثال دیتا ہوں میں, چھوٹی چھوٹی, جلدی ہی ختم, مجھے نہیں پتا کہ میں نے کب تک پڑھنا ہے, مجھے بتا دیں گے تو میں تو آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ کہ حکم ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ, ہاتھ میں نبی پر وحی ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے, الہام کے ذریعے, خواب کے ذریعے. تو انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. کیا عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا چاہیے؟ نہیں کہتی نا, یقیناً نہیں کہتی. کہ عقل سلیم کا یہ حکم نہیں کہ بیٹے کو چھری پھیر دی جائے. تو دوسرا بندہ کہے گا یار اس کی تو خدا نہ خواستہ کچھ مسئلہ ہو گیا. تو اچھا, تو اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرو, تو انہوں نے انکار نہیں کیا. تو یہی اسلام ہے, سر تسلیم ہم کر دینا. جو شریعت کے احکامات ہیں, اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو سمجھیے کہ ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہیں. اگر ہم شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو کچھ کرتے ہیں, اس کا آخرت میں نہ کوئی صلہ ملے گا نہ کوئی انعام ملے گا. تو کیونکہ وقت بہت کافی ہو گیا ہے تو پڑھنے والے موجود ہیں, میں یہاں بھی ختم کرتا ہوں. ناصر آباد شہید کے شاگرد علامہ کرم آباد صاحب سے درخواست گزار ہوں فضائل مسائل محمد والے محمد بیان فرمائیں. علامہ ناصر آباد صاحب آتے تھے یہاں, پہلے ان کے شاگرد پڑھتے تھے, پھر وہ آتے تھے, اب یہ آئے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے. تو میں علامہ کرم آباد صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ حیدری, حیدری. ایک درود پڑھیے بر محمد و اہل بیت. موالیان حیدر کرار پھولوں کی مانند ہوتے اور پھول بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے. گلدستے کی شکل بناتے ہوئے جو لوگ پیچھے تشریف فرما ہیں, درود غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.
لم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد. اجازت ہے جی نوکری شروع کریں. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. درود پڑھیے. آج کے اس وقت کے یزید کے پیروکاروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید علامہ ناصر عباس کو شہید کرنے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ان کا مقصد اس آواز کو دبانا تھا کہ جو ان کے پیروں کو بے نقاب کر رہی تھی، جو جھوٹے کے چہرے سے نقاب اتار رہی. ان کا مقصد علامہ ناصر عباس کو شہید کرنا نہیں تھا. علامہ ناصر عباس سے ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. علامہ ناصر عباس نے وہ حق کی آواز بلند کی پاکستان میں. ان مجرموں کو بے نقاب کیا جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیے تھے. ان قاتلوں کو بے نقاب کیا جنہوں نے سیدہ کو شہید کیا تھا. ان دشمنان اہل بیت کو بے نقاب کیا جو مسلمانوں کا لباسہ اوڑھ کر رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خوش فہمی میں مبتلا تھے. جنہوں نے اپنے چہروں پہ یہ نقاب اوڑھ رکھا تھا کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں. ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں رسول اللہ نے اپنی محفل سے دفع ہو جانے کے لیے کہا تھا. وہی لوگ رسول اللہ کی جانشینی کا دعویٰ کر بیٹھے. وہی لوگ رسول اللہ کی جانشینی کا دعویٰ کر بیٹھے جب رسول اللہ کی شہادت، وصال نہیں کہوں گا، رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب علی ابن ابی طالب رسول اللہ کی تدفین میں مصروف تھے تو ایک غاصبوں کا ٹولہ فدق میں جا بیٹھا. باغ فدق کے غاصبوں کا ٹولہ مدینہ سے باہر سقیفہ میں جا بیٹھا. سقیفہ میں جا کر انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے علی کو رسول اللہ کا جانشین جو مقرر کر کے گئے تھے خلافت کے عہدے پر فائز نہ ہونے دیا جائے. جب یہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور اس بات پہ فیصلے پہ یہ پہنچ گئے کہ رسول اللہ کا خلیفہ کسے بنایا جائے، تو ان میں سے نام نہیں لوں گا. نام اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں، میں علامہ ناصر عباس کا شاگرد ہوں جسے موت سے ڈر نہیں تھا.
اور ہماری تربیت بھی انہوں نے اس طریقے سے کی تھی کہ ہمیں بھی موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ صرف ہمیں نہیں، کوئی بھی شیعہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کو شوق زیارت علی ابن ابی طالب ہوتا ہے، اور سب کا یقین ہے جب تک علی ابن ابی طالب آ نہ جائے تب تک روح قبض نہیں ہوتی۔ اور ہم سے زیادہ تو موت کا عاشق کوئی ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہماری موت آنی ہے ہمارے امام نے ہمارے سامنے ہونا۔ جب ہماری موت آنی ہے تب تک موت نہیں آئے گی جب امیر المومنین کا حکم نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے تو موت دیدار حیدر کرار کا بہانہ ہے، ہمارے لیے موت سعادت ہے، اور جو شہادت کی موت ہو اس سے اچھی تو کوئی موت ہی نہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں نام نہیں لے رہا، نام اس لیے نہیں لے رہا کہ منبر پاک ہے، نام نجس ہے۔ منبر کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نام منبر پہ لینا مناسب نہیں۔ خلافت مل گئی، اس نے اپنے باپ کو خط لکھا، دیکھ کے کہنے لگا بابا میں مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہو گیا، خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب اس کا باپ نے خط میں جواب لکھا، بیٹا تو اور خلیفہ، بیٹا تو اور خلیفہ، کیا مسلمان اتنے بے یار و مددگار ہو گئے کہ تجھے خلیفہ، تجھے اپنا سردار بنا لیا؟ دیکھے اس نے خط کے جواب میں لکھا، میں ان میں ذرا بزرگ تھا، میری عمر ان کے درمیان میں ذرا زیادہ تھی، اس لیے ان سب نے متفقہ طور پہ فیصلہ کر کے مجھے رسول اللہ کا جانشین بنا دیا۔ تو اس نے خط کے جواب میں لکھا، بیٹا اگر خلافت کا معیار یہی ہے تو ابھی تو تیرا باپ زندہ بیٹھا ہے، میں تو تیرے سے بزرگ ہوں، پھر خلافت مجھے ملنی چاہیے۔ انہوں نے جب فیصلہ کر لیا تو ایک مرتبہ حجت تمام کرنے کے لیے امیر کائنات کو اپنے پاس، امیر کائنات گئے، امیر کائنات ان کی محفل میں گئے، انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ہم نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں شخص کو رسول اللہ کا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ امیر کائنات نے دیکھ کے فرمایا، تمہیں یہ اختیار دیا کس نے؟ تمہیں یہ اختیار دیا کس نے کہ تم رسول اللہ کا جانشین مقرر کرو؟ کیا تم ام غدیر کے موقع پر مصطفیٰ کا میرا بازو بلند کر کے من کن تو مولا فہذا علی مولا کہنا بھول گئے؟ دیکھ کے کہنے لگے اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ تو دیکھ کے کہنے لگے، امیر کائنات نے فرمایا اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا تو میرے چند سوالوں کے جواب دو، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ قرآن کی تلاوت کی ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کا لعاب دہن چکا ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کی گودی میں پرورش پائی ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے دعوت ذوالعشیر میں رسول اللہ کی مدد کا اعلان کیا ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کی دعوت پہ ان کو لبیک کہا ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو رسول اللہ نے اپنا جانشین مقرر کیا ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فاتح بدر ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فاتح خندق ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا ہو کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رسول اللہ کے بستر پہ ہجرت کی رات سویا ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مقام خم غدیر پہ رسول اللہ نے جس کا بازو بلند کر کے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہا ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رسول اللہ کا داماد ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بیٹے جنت کے سردار ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی زوجہ فاطمہ جیسی ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا بھائی محمد جیسا ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا سسر رسول اللہ جیسا ہو؟ کہا نہیں۔ دیکھ کے کہنے لگے رسول اللہ کے داماد علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ جلال آیا، ایک مرتبہ دیکھ کے کہا میں نکاح کا، میرا باپ نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو نکاح کی پیداوار؟ نعرہ
پیدا ہوا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے بر محمد و اہل بیت. ایک مرتبہ تکلیف نہ سمجھیے تو بعد دیگر درود پڑھ دیجیے. میں نے اپنا موضوع کے طور پہ جو حدیث کا انتخاب کیا تھا وہ الحسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. اس کی دو قسم کی تفسیریں ہیں. حسین مجھ سے ہے اس بات کی سب کو سمجھ آتی, اور میں حسین سے. اس کو ظاہراً بھی دیکھا جا سکتا ہے, اس کو اصطلاحاً بھی دیکھا جا سکتا ہے. اصطلاح کے طور پر کہ مجھ سے حسین تک جو دین چلا وہ میرے توسل سے, اور حسین سے لے کے جو قیامت تک دین چلے گا وہ حسین کے صدقے میں. جس نے ظاہراً دیکھنا ہو حسین مجھ سے ہے سب کو نظر آتا ہے. جس نے حسین سے مجھے دیکھنا ہو وہ علی اکبر کو دیکھے, کیونکہ شہزادہ علی اکبر کی تصویر ہو بہو محمد مصطفیٰ کی. 3 شعبان کو حسین اس دنیا میں آئے. 3 شعبان کو حسین اس دنیا میں آئے, اور 10 محرم کو حسین اس دنیا سے گئے. جس دن حسین اس دنیا میں آئے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی. جس دن حسین اس دنیا سے گئے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی. حسین کی بارگاہ میں پہلا مقدمہ عرش کا پیش ہوا. حسین کی بارگاہ میں آخری مقدمہ فرش کا پیش ہوا. اپنی زندگی کے پہلے دن میں حسین نے بطرس کو بالوں پر عطا کیے. اپنی زندگی کے آخری دن میں حسین نے حر کو علیہ السلام بنا دیا. ایک تھانہ دوسرے تھانے کے کیس کو چھیڑتا نہیں ہے. تحصیل کی حد ہوتی ہے, ضلع کی حد ہوتی ہے, صوبے کی حد ہوتی ہے, ملک کی سرحد ہوتی ہے. کیا کہنے حسین تیری شان کے, تو نے فرش کے مجرم کو بھی معافی عطا کی, تو نے عرش کے مجرم کو بھی معافی عطا کی, اور تقدیر کے موقع پر لکھ دیا فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے, عرش کا شہنشاہ. فرش کا بادشاہ بھی حسین, عرش کا شہنشاہ بھی حسین. قبلہ عام بندے کی سمجھ میں محمد و اہل بیت محمد کے فضائل سمجھ آ ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آنا دور کی بات, سمجھ میں آنا دور کی بات. عام بندہ فضائل اہل بیت سن ہی نہیں سکتا. عام بندہ فضائل اہل بیت سن ہی نہیں سکتا, کیونکہ فضائل اہل بیت سننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حلالی ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حلالی ہو. اور یہ ہم اپنے سے نہیں کہتے کہ یہ ہم نے اپنے فضائل, کہ ہم فضائل اہل بیت سننے والے بھی ہیں, بیان کرنے والے بھی ہیں, کہ ہم نے اپنی ہی شان میں یہ حدیث گڑھ لی ہو. نہیں, ہم اپنے سے نہیں کہتے. جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, رسول اللہ کا فرمان ہے یا علی لا یحبک الا الحلالی ولا یبغضک الا الحرامی. اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا سوائے حلالی کے, اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے حرامی, سوائے حرامی کے. تو پھر علی علی کرنا حلالیوں کی پہچان ہے, اور علی علی سے روکنا حرامی کی نشانی ہے. اس لیے ہمارے دل میں بھی علی علی ہے, ہماری زبان میں بھی علی علی ہے, ہماری نماز میں بھی علی علی ہے, ہماری اذان میں بھی علی علی ہے, ہماری عبادت میں بھی علی علی ہے, ہماری ریاضت میں بھی علی علی ہے, ہمارے سکون میں بھی علی علی ہے, ہمارے سفر میں بھی علی علی ہے, ہماری زندگی میں بھی علی علی ہے, ہماری موت میں بھی علی علی ہے, ہماری زندگی میں بھی علی علی ہے, ہماری قبر میں بھی علی علی ہے. صرف قبر میں نہیں, روزے محشر تک ہر مقام پہ علی علی ہے. ہمارے سفر میں بھی علی
علی ہے, ہماری زندگی میں بھی علی علی ہے, ہماری موت میں بھی علی علی ہے, ہماری زندگی میں بھی علی علی ہے, ہماری قبر میں بھی علی علی ہے. صرف قبر میں نہیں, روز محشر تک ہر مقام پہ علی علی ہے, اور روز محشر جنت تقسیم کرنے والا بھی. رسول اللہ کا فرمان ہے, یا علی انت قسیم النار والجنہ, دوزخ اور جنت تقسیم کرنے والا ہے علی, تو ہے. جو بغض رکھے علی سے, بغض رکھے علی سے اور دل میں خواہش ہو جنت جانے کی. قبلہ آج کسی گھر والے سے دشمنی ہو, بندہ اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہیں کرتا. کسی کے گھر کے مالک سے دشمنی ہو, بندے میں ہمت نہیں ہوتی کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹائے. کتنی بے باکی سے کہتے ہیں بغض علی بھی رکھتے ہیں اور جنت کے دعوے دار. رسول اللہ کا فرمان ہے, اے علی اگر کوئی شخص 100 سال کی عمر پائے اور اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو, 100 سال اس کی زندگی ہو, نماز قضا نہ ہوئی ہو, پوری زندگی میں کوئی روزہ اس کا قضا نہ ہوا ہو, اتنی دولت اس کے پاس ہو کہ احد پہاڑ